بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کہیں ایک شخص تھا، زندگی کو بہت لائٹلی لیتا تھا، ہر بات کو مذاق میں ہوا میں اڑا دینا، لاابالی سی طبیعت تھی اس کی۔ تو حج کا سیزن نزدیک تھا اور وہ اپنے مرشد کے آستانے گیا ہوا تھا، لیکن جیسا بھی تھا انسان اس کو شوق تھا کہ میں بھی حج پہ جاؤں۔ تو وہ اپنے مرشد سے عرض کرتا ہے کہ مرشد، یہاں سے ہر سال کی طرح پھر قافلہ جائے گا حج کے لیے، تو آپ پلیز کچھ ایسا نظام چلائیں کہ میں بھی اپنا فریضہ ادا کراؤں، حج بھی ہو جائے گا اور سونے نبی کے شہر سے، سونے نبی کی مسجد سے بھی ہم بھی ہو آئیں گے، حاضری لگوا آئیں گے۔ تو مرشد کو اس کی طبیعت کا معلوم تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تم ادھر کرتے پھرتے ہو وہی ادھر بھی جا کے کرو گے، ادھر جا کے کرو گے تو گستاخی میں شامل ہوگا، کیوں اپنا بیڑا گرک کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت، اللہ نے اتنی تو مجھے عقل دی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہاں کیا بات کرنی ہے، میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ بہرحال مرشد جو تھے وہ کہتے ہیں اپنے جو جانے والے لوگ تھے قافلے میں ان کو لے آتے ہیں، بلایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھئی اس کو بھی ساتھ لے جانا، اور دوسری بات تم عہد کرو، تم حلف دو کہ تم ادھر جا کے کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرو گے جس سے اس جگہ اور ہمارے جو ہے عزت پہ حرف آئے، اور کسی قسم کی بندہ غیر ذمہ دارانی والی بات نہیں کرو گے۔ ہنسی ٹھٹھا اپنی جگہ ہوتا ہے، وہ پاک جگہ ہے، وہ بہرحال بڑی اچھی طرح سے ان کو مطمئن کرتا ہے، حلف دیتا ہے، زبان دیتا ہے، کہتا ہے لکھ کے بھی دینے کو تیار ہوں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ اس کا کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا اس کا پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے اس کی آواز میں، اس کی بات میں، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ وہ سب لوگ مان جاتے ہیں، مرشد مان جاتے ہیں، وہ قافلے کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے۔ ویورز وہ جاتا ہے ادھر، وہ سارے جو مناسک حج تھے وہ بڑے ہی خلوص نیت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر وہاں پر جو زیارتیں وغیرہ سب کچھ بہت احسن طریقے سے نمٹا کے سونے نبی کے شہر جا کے، اس کی سونے کی مسجد میں جا کے سارے تمام کرا کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ویورز وہ دور تھا، پہلے اسباب تو تھے نہیں، تو ایسے ہی قافلے چلتے تھے، گھوڑوں، اونٹوں، گدھوں پہ، خچروں پہ۔ تو یہ جب اپنے علاقے کی جو میں آیا نا، رستے میں واپس مڑتے ہوئے جب اپنے علاقے میں داخل ہوتا ہے نا، تو پتہ نہیں ذہن میں اس کی کیا بات آتی ہے، تو وہ سیدھا اللہ سے مخاطب ہو کے نا چہرہ اوپر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ سونے ربا، میرے کریم مالک، میرے علاقے میں معلوم ہے تجھے ایک دستور ہے کہ یہاں پر اگر کوئی چوری کے دوران پکڑا جاتا ہے تو اس کا سر مڈا کے گدھے پہ بٹھا کے چلایا جاتا ہے اس کو گلیوں محلوں میں، تو اس کی یہ سزا ہے۔ مالک ساری عمر غفلت میں گزار دی، تیری نافرمانی کی، تیرے چور ہیں، تیرے گناہ گار ہیں، اور اب تو نے ہمارا سر بھی مڈا لیا، ہمیں گدھے پہ بھی بٹھا لیا، تو مالک اگر اب بھی معافی نہ ملی تو پھر کوئی مزہ نہیں رہتا نا۔ سونیا، سارے کیتے جتنے بھی برے کام ہیں، گناہ ہیں، غفلتیں ہیں، ساری معاف کر دے، تیرا گناہ گار بندہ ہوں، تیرے ہی در سے آیا ہوں، تیرے سے ہی سوال کرتا ہوں۔ تو ویورز یہ بات کرتے کرتے وہ اپنے ہی خیالوں میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے، تو نزدیک کے کسی آبادی میں ایک درخت کے نیچے کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ان کے پاس سے وہ بندہ گدھے کے اوپر بیٹھ کے اللہ سے روح لگا کے باتیں کرتے گزرتا ہے نا ان کے پاس سے، تو اللہ کا جو نیک بندہ بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے ساتھ والوں سے کہتا ہے کہ یہ جو شخص گدھے پہ بیٹھا اپنے ہی خیالوں میں باتیں کرتا جا رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ لوگ تو جانتے تھے انہی کے علاقے کا تھا، تو وہ کہتا بھی یہ اگلے جو گاؤں کا ایک بندہ ہے، یہ بہت ایسے باتیں کرتا ہے، یہ صرف ہنسی مذاق میں مصروف رہتا ہے، فلاں فلاں فلاں، جیسا اس کا ریکارڈ تھا۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ جو بیٹھا تھا درخت کے نیچے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم یہ پہلے کیا تھا، لیکن یہ اس وقت جہاں پر ہے وہاں پر تو ہم بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو نقد دے رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی مل رہی ہے، رحمت مانگ رہے ہیں، رحمت مل رہی ہے، گناہ ختم کرنے کی دعا ہے وہ بھی مانگ رہے، اور آگے سے وہ دعائیں کر رہے ربا اپنے نیک بندوں والے رستے پہ چلا کے رکھنا، بقیہ زندگی پہ تیرا ہی آسرا ہے، تو اس کو وہ بھی مل رہا ہے۔ تو ویورز کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا پچھلا ریکارڈ کچھ اور بول رہا ہوتا ہے، کچھ اللہ تعالیٰ اس پہ ایسی کیفیت طاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پر رحم کی نگاہ ڈال دیتا ہے
اس کے سارے ریکارڈ دھو دیتا ہے۔ ایک نئی تختی جو ہوتی ہے نا، جیسے ہم بچپن میں تختیاں پوچھتے تھے نا، ساری پرانی جو لکھائیاں مٹا کے اللہ تعالیٰ نئی تختی، نیا پیپر اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے، میرے بھی آپ کے بھی سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے گناہوں کو بخشے اور ہمیں آنے والی زندگی میں اپنے نیک بندوں والے رستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔